بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکم۔ خالق اکبر کا نظام قدرت ایسا ہے کہ اللہ کسی کو امیر بنا کر آزماتا ہے، کسی کو غریب، کسی کو طاقت دیتا ہے، کسی کو کمزور بناتا ہے، اور یوں وہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ اور جو لوگ طاقتور ہو کر دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کی اللہ کریم نے مذمت فرمائی ہے، اور ظالم کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے۔ زیادتی، ظلم یہ بندہ اس وقت کرتا ہے جب اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کسی بھی برائی کے کام میں اور کسی بھی زیادتی کے کام میں کبھی کسی کے ساتھ معاونت نہ کرو۔ اب دیکھتے ہیں کہ کوئی بھائی آپ کا زیادتی کر رہا ہے کسی کے ساتھ اور وہ ظلم کر رہا ہے، تو آپ اس کا ساتھ نہ دیں۔ نہیں روک سکتے تو نہ روکیں، مگر کم از کم اس کا ساتھ نہ دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی زیادتی کو ہوتا ہوا دیکھے، منکرات کو دیکھے، فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، تو اس کو ہاتھ سے روک دے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے اس کو منع کرے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اظہار حق کرے، زبان سے کرے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر وہ زبان سے بھی روکے تو فتنہ ہوتا ہے، تو پھر صرف دل میں برا جان لے، ایمان اس کا بھی ہے جو دل میں برا جان رہا ہے۔ تو جتنا ظلم بڑھتا ہے، زیادتی بڑھتی ہے، تو اہل حق جو ہیں ان پر وہ وقت سخت آتا ہے۔ تو ایسے میں ہمارے لیے دین نے یہ راستہ چھوڑ رکھا ہے کہ آپ کم از کم دل میں تو برا جانتے رہیں، اظہار مسرت نہ کریں ظلم والوں، مظلوم کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرو اور مظلوم بھائی کی بھی مدد کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد سمجھ میں آ رہی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو حضور نے فرمایا، ظالم کو روکو، سمجھاؤ کہ تم ظلم کر رہے ہو، یہ نہ کرو۔ آج جس کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، عہدہ ہے، کرسی ہے، وہ دوسروں کو دبانا اور دوسروں پر زیادتی اور ظلم کرنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ کرسیاں، یہ عہدے، یہ طاقت، یہ دولت انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتے، مگر کوئی سمجھتا نہیں ہے، نشہ ہو جاتا ہے لوگ۔ اب یقین فرمائیں، لوگ نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بھائی یہ کرسی کا بھی نشہ ہے۔ یاد رکھیں، کرسی صرف اللہ کی ہے۔ وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم خود کو بڑا ذمہ دار مانتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی زمینیں ہیں، بڑا مال ہے، بڑا ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے۔
ہمارے پاس ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہماری تو سانسیں اپنی نہیں ہیں۔ عزیزم یہ بھی جب وہ چاہے گا لے لے گا، یہ اوقات ہے ہماری۔ ہم بڑا خود کو بڑا مانتے ہیں، ہم بڑے بندے ہیں جی، ہماری بڑی آج کل ہماری ویلیو ہے۔ ویلیو ختم ہو جاتی ہے جب بندہ قبر کے نیچے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم ہے نا جو انسان، حضرت انسان یہ بڑا اکڑتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، تو اللہ نے حضرت انسان کو مخاطب کیا کہ تو بڑی چیز کیسے ہے۔ عزیزان من، میرے اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقه فقدر۔ انسان مقتول ہو جائے یہ سوچتا کیوں نہیں؟ من ای شیء خلقه فقدر، تمہیں خالق نے بنایا کس چیز سے ہے؟ اللہ، یا اللہ تو نے بندے کو کس چیز سے بنایا؟ فرمایا خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو اس پانی سے بنایا جو اس کے باپ کی پشت سے اچھل کر نکلا تھا۔ جب نکلا تو باپ بھی غسل کے لائق ہو گیا، ماں کے رحم میں گیا تو ماں بھی نہانے کے لائق ہو گئی۔ یہ اوقات ہے۔ من ای شیء خلقہ فقدر، اللہ نے تمہیں کس چیز سے بنایا ہے؟ تو اے انسان یہ سوچتا کیوں نہیں؟ اگر انسان یہ سوچ لے کہ رب نے مجھے کس چیز سے بنایا ہے تو اکڑ تو یہی ختم ہو جائے۔ بدبودار پانی یہ ہماری تخلیق کا بیسک عنصر ہے، بنیادی عنصر بدبودار پانی ہے، تو یہ اکڑتا کیوں؟ عزیزان من، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے، اسے سماعت کی، بصارت کی قوت عطا فرمائی ہے۔ قتل الانسان ما اکفر، پتہ نہیں یہ انسان اکڑتا کیوں ہے؟ وہ گندا پانی ہماری تخلیق کا باعث تھا، بیسک میٹیریل وہ تھا، وہ تو خالق نے فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین، اس گندے پانی سے بھی ہم نے تمہیں اتنا حسین بنا دیا ہے کہ دنیا دیکھ کے کہتی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ انسان ہے، منہ کھولتا ہے تو اندر سے بو آتی ہے، بغلے اٹھاتا ہے تو اندر سے بو آتی ہے، پسینہ آتا ہے تو اندر سے بو آتی ہے، واش روم جاتا ہے تو اندر سے بو آتی ہے، آنکھ سے پانی نکلتے تو گندا نکلتا ہے، کان سے نکلے تو گندا نکلتا ہے، ناک سے نکلے تو کراہت ہوتی ہے۔ آپ بتائیں یہ بندہ ہے کیا جو اتنا اکڑتا ہے؟ مطلب بندے کو اپنی اوقات میں توجہ کرنی چاہیے کہ ہم ہیں کیا جو ہم اتنا اکڑتے پھرتے ہیں کہ ہم چما دیگرے نے مجھ جیسا ہے ہی کوئی نہ۔ وہ ساڑھے پنجابی میں چاہتے ہیں میں تون کے رکھ دیاں گا، بھائی تو آپ تنیا جانا ہے کیا؟ انسان کی اوقات ہے کیا یہ بندہ؟ نہ یہ کرسی ہمیشہ کی ہے، نہ یہ طاقت ہمیشہ کی ہے، نہ یہ اختیار ہمیشہ کا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ
میرا اللہ فرماتا ہے تو کہتا ہے یہ میرا پلاٹ ہے، یہ میری زمین ہے، یہاں میری حکومت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میری تیری کچھ نہیں، یہ زمین و آسمان اللہ کے ہیں۔ جو آکسیجن تم لیتے ہو یہ اللہ کی ہے، جو وجود تمہیں دیا گیا ہے یہ اللہ کا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کچھ ملکیت اللہ کی ہے۔ ایک دن آئے گا، اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں حَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، جب میں نے تمہیں بنایا تو پہلے کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے تمہیں بنایا تو میرے بنانے سے پہلے کیا تھا، اور جب میں یہ تیرا وجود کریش کر دوں گا مٹی کے نیچے تو پھر کیا ہوگا؟ میرا اللہ فرماتے ہیں مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اس مٹی سے تمہیں بنایا تھا، اسی میں لوٹائیں گے اور پھر اسی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ امیر مینائی نے کیا خوبصورت جملہ لکھا ہے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، جو بڑے نامور تھے آج ان کا نام کوئی نہیں۔ امیر مینائی کہتے ہیں بڑا نام تھا ان کا، وہ بڑا نام تھا ان کا، آج ان کا نام کوئی لیتا ہی نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں وہ کون ہیں، کہاں تھے، کدھر تھے۔ وہ جو پلینٹ ارتھ پر روئے زمین پر اکڑ کر چلتے تھے، آج ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ عزیزان من، امیر مینائی کہتے ہیں ہوئے نامور بے نشان کیسے ان کی کھوپڑیاں نہیں ملتی، ہڈیاں نہیں ملتی، زمین کھا گئی ان کو، ان کی قبریں زمین کے برابر ہو گئی، ان کی قبروں پر کوئی کتبہ نہیں، کوئی نشان نہیں، کوئی ان کو جانتا نہیں۔ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے۔ ہم نا جب جاتے ہیں واش روم میں تو برش کرتے ہیں خوشبودار پیسٹ سے، پھر جو شیمپو ہم لگاتے ہیں وہ خوشبودار ہوتا ہے، پھر جو صابن ہم لگاتے ہیں وہ خوشبودار ہوتا ہے، ہمارے کپڑے جس سرف سے دھلتے ہیں اس میں خوشبو ہے، پھر ہم باڈی پہ خوشبو لگاتے ہیں، پھر کپڑوں پہ خوشبو لگاتے ہیں۔ یہ اتنا اہتمام ہم اسی لیے تو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سے بو نہ آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقت ہم آپ بھی جانتے ہیں، بس مانتے نہیں کہ اگر ہم یہ سب نہ کریں تو بو آئے گی، تو وہ بو کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ اندر سے گندا ہے نا بندہ، سارے کی بات نہیں کر رہا۔ اصل خوشبو انسان کے کردار کی ہے جانے من، اصل خوشبو انسان کی نیکیوں کی ہے۔ عزیزان من، یہ ہے تو بڑی کمال کی بات، خوشبو لگانا سنت ہے، مگر یاد رکھیے جب قبر میں جائیں گے مٹی ڈال کر گھر والے واپس آئیں گے تو پھر کوئی واپس نہیں جائے گا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کسے نال وفانا کی دنیا بے اعتباری، اتھے کسے دے پیر نہیں لگے، سب ٹر گئے وارو واری۔ تو شریعت یہ ہے، حکم یہ ہے وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، زیادتی کسی پر نہ کرو اور کرنے والے کے معاون نہ بنو۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا کریم، صحابہ سے حضور نے پوچھا مفلس کون ہے؟ یہ مشکات میں حدیث شریف ہے۔ صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ صحابہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ تو فرمایا نہیں، صحابہ حقیقی مفلس وہ ہے جو حشر کے دن اپنی نیکیوں کے ساتھ آئے گا تو اس نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رکھی ہوگی، تو اللہ فرمائے گے کہ جتنا اس نے کسی پر ظلم کیا ہے اس کی نیکیاں اٹھا کر اس مظلوم کو دے دو۔ کسی کا پلاٹ کھینچ لیا ہے، کسی کی 1 انچ زمین کھینچی ہے، کسی کا مال دبا لیا ہے، کسی کا کچھ ہضم کر لیا ہے، تو اس کا مال اس کو دے دو نیکیوں کی صورت میں۔ تو جو اس کے پاس نیکیاں ہوں گی وہ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی جس پر اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا، تو اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں بچے گی۔ تو حضور فرماتے ہیں حقیقی مفلس تو وہ ہوگا جو حشر کے دن خالی ہو جائے گا۔ جب ایک ایک نیکی کی قیمت ہوگی تو عزیزوں کسی پر ظلم مت کریں۔ آج طاقت ہے کل نہیں ہوگی، آج پاور ہے کل نہیں ہوگی، آج اختیار ہے کل نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے اکیلے بیٹھ کر سوچو، ایک رات وہ بھی ہوگی جب ہم قبر میں جائیں گے، گھر والے واپس آ جائیں گے، ہم قبر کے نیچے اکیلے اور تنہا ہوں گے۔ اس وقت ہمارے اعمال ہوں گے اور ہم ہوں گے۔ اللہ کی نماز نہیں پڑھی تو اللہ چاہے تو معاف کر دے، وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، کیونکہ نماز اللہ کی ہے، نہیں پڑھی تو اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے، مگر جب کسی بندے سے ظلم کیا ہوگا تو اللہ وہ معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ وہ حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ طاقت کا نشہ چڑھ جائے، دولت کا نشہ چڑھ جائے، اختیار کا نشہ چڑھ جائے تو پھر بندہ سمجھتا ہے یہ باقی مخلوق تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ یہ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، یہ جس نے بنائی ہے وہ ان کو بڑا پیار کرتا ہے۔ مخلوق کا جو خالق ہے وہ ان سے بڑا پیار کرتا ہے۔ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد رسی کھینچ لیتا ہے ظالم۔ حجاج بن یوسف عراق کا حکمران اور بادشاہ تھا۔ اب اس کو بیماری عجیب لگی کہ وہ کہنے لگا کہ مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے اور میرے اندر ایسے لگتا ہے جیسے آگ جل رہی ہے، میں جتنا پانی پیتا ہوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ تو ایک اجل حکیم بلایا گیا، بڑا اعلیٰ طبیب۔ طبیب صاحب نے جب اس کو معائنہ کیا اور دیکھا، حجاج بن یوسف نے ہزاروں علماء کو قتل کیا تھا، ہزاروں اولیاء اللہ کو شہید کیا تھا، اس کو بہتا ہوا اولیاء اللہ اور علماء کا خون بڑا سکون دیتا تھا۔ اس کی طبیعت میں ظلم رچا بسا تھا حجاج بن یوسف، تو وہ علماء پر اور صلحاء پر، حضرت سعید بن جبیر جیسی شخصیات پر اس نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اس کو قتل سے کم لذت ہی نہیں آتی۔ تو جب اس کی آخر عمر آ گئی تو اس کو یہ مرض لاحق ہو گیا کہ وہ کہتا ہے مجھے اندر جلن ہوتی ہے جیسے آگ جل رہی ہے، اور مجھے پانی پینے پر بھی سیرابی نہیں ہوتی۔ تو جو طبیب صاحب لائے گئے انہوں نے ایک دھاگا لیا اور دھاگے کے اوپر اس کے سرے پر کوئی دوائی وغیرہ لگائی جو وہ حکمت کے ان کی طبابت کے تحت تھی۔ تو اس کو کہا کہ یہ دھاگا نگل لو۔ وہ جب دھاگے میں جو میٹھا لگا ہوا تھا یا کوئی چیز وہ اس نے نگل لیا، تھوڑی دیر بعد طبیب صاحب نے وہ دھاگا باہر نکالا تو اس دھاگے کے چاروں طرف ڈھیروں کیڑے لگے ہوئے تھے، وہ کیڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو طبیب صاحب نے کہا
کہ حجاج بن یوسف تیرا وجود اندر سے کیڑوں سے بھر چکا ہے، ابھی قبر کے اندر نہیں گیا. یہ ہے ان اللہ سریع الحساب. ابھی حجاج بن یوسف قبر کے اندر نہیں گیا، پورا اندر کیڑوں سے بھرا ہوا ہے. کیوں؟ جب اللہ رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ہم مریں گے ہی نہیں. نمرود بھی یہی سمجھتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں. تو جب اللہ نے اس کو پکڑا تو ایک مچھر کی ڈیوٹی لگا دی. وہ نمرود کی ناک میں گھسا اور اس کے دماغ کو کاٹتا تھا، اور جب اس کو جوتے مارے جاتے تو اس کا دماغ پرسکون رہتا. جو ہی جوتے ہٹائے جاتے تو وہ پھر کاٹنے لگ جاتا. تو اللہ نے اس سرکش کو اس کی زندگی میں اس کے نوکروں سے جوتے کھانے کی سزا دی، اور وہ جوتے کھاتے کھاتے مر گیا. کوئی بھی ظالم ہو کسی نہ کسی طرح کے جوتے ضرور کھائے گا. اب جوتوں کی اقسام الگ ہو سکتی ہیں، یہ الگ قسم کا جوتا ہے، یہ الگ قسم کا جوتا ہے، یہ الگ قسم کا جوتا ہے. جس نے اللہ کی مخلوق پر جتنا ظلم کیا وہ اتنے جوتے کھا کر مرے گا. لکھ لینا. میرے حضور نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. وہ دعا کرتا ہے تو سیدھی اللہ کے عرش سے جا ٹکراتی ہے. اب یوں مت سمجھ لیجئے ایحسب الانسان ان یترک سدی. اب یوں نہ سمجھ لیجئے گا کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. جس کی یہ کائنات ہے، جس کی یہ دنیا ہے، وہ تمہیں ضرور پوچھے گا. میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، آپ سے اللہ ضرور پوچھے گا. اور جب وہ پوچھتا ہے تو خود فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے. دوستو اور عزیزو، یاد فرما لیں اللہ کا حکم ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور ظلم کے معاون مت بن. نہیں روک سکتے، زبان سے کہو کہ برا ہے. نہیں کہہ سکتے، دل میں برا ضرور جانو، اس کے ساتھ کھڑے مت ہو جاؤ. آج کل لوگوں کو یہ عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ ظالم کی حمایت کرتے ہیں. یاد رکھیے ظالم کی حمایت بھی ظلم ہے. نہیں بول سکتے تو چپ تو رہو بھائی. عزیزان محترم، چپ رہ کر رب کے انصاف کا نظارہ دیکھو. رب کے انصاف کا نظارہ دیکھو کہ جب وہ حساب کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو کیسے پکڑتا ہے، جب وہ حساب لیتا ہے تو کیسے حساب لیتا ہے. کیا خالق کی لاٹھی بے آواز جب پڑتی ہے تو کیسی پڑتی ہے، اس کو دیکھ تو لو تھوڑا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ظالموں سے بچائے اور ظالموں کی معاونت سے بچائے. وما علینا الا البلاغ.